چونکہ پہلے اسمبلی میں ان کا ڈکٹیٹوریل فیس ہم نے آمرانہ چہرہ ان کا اسمبلی میں دیکھا کہ سندھ اسمبلی میں ان کو کسی کی بات کرنا گوارا نہیں ہے. یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں دیتے ہیں, یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں کسی کو شامل نہیں کرتے, یہ اسمبلی میں کسی کو اپنی آواز نہیں اٹھانے دیتے, بولنے نہیں دیتے. اس کے بعد میں کہنا چاہتا ہوں, میں ببانگ دہل کہنا چاہتا ہوں کہ جس انداز سے, اور ہم بار بار کہتے رہے تھے, میں کہہ رہا تھا مشتری ہوشیار باش, وزیر اعلیٰ سندھ ملک کے لیے سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں. میں بار بار کہتا تھا کہ مشتری ہوشیار باش, یہ جو منشی صاحب ہیں, نوٹ گننے کے ساتھ ساتھ یہ ملک کو کمزور کرنے کا کام بھی بڑی زبردست طریقے سے کر رہے ہیں. اور دیکھیے کہ ابھی آئے ہوئے تھے, شاید اسی کمرے میں تھے وزیر وہ جو ہیں انفارمیشن منسٹر, وہ فرما رہے تھے کہ جی بیٹھ جاتے پریس کلب جا کر, نہ آتے ادھر. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ شریفانہ انداز ہم نے اختیار کیا تھا. فوارہ چوک پر ہم متحدہ اپوزیشن کٹھی تھی اور بڑے چارج تھے, بہت سارے تھے. ہم نے کہا شاید انہیں احساس ہو جائے, شاید یہ بات پر آئیں. اس روز تو کوئی سی ایم ہاؤس نہیں گیا تھا, اس روز تو کسی نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا بقول ان کے, جو کل یہ فرما رہے ہیں کہ حملہ ہو گیا. اس روز ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کو احساس ہوگا کہ اس نظام کے خلاف پورا سندھ اکٹھا ہو چکا ہے. ہم سمجھ رہے تھے کہ جماعت اسلامی کے دیکھیں باہر بیٹھے, ہم سپورٹ کرتے ہیں, ہم سلام پیش کرتے ہیں, بار بار کرتے ہیں. لازم بات ہے, الگ جماعت ہے, ہم الگ جماعت ہے, ان کا اپنا اسٹینس ہے, ہمارا اپنا اسٹینس ہے. لیکن کیا اتنے دن سے جماعت اسلامی بیٹھی ہے, دن اور رات بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں, سردی میں بھی بیٹھے رہے, کیا ان کو کوئی شرم آئی سوائے لالی پاپ دینے کے بات کر لو؟ اور جب وہ مشترکہ ہمارا مظاہرہ تھا اس میں بھی نہیں کیے, تو کل آپ چاہ رہے تھے کہ دوبارہ جا کے یہ بھی پریس کلب پہ بیٹھ جائیں اور آپ کے کانوں پہ جوں تک نہ رینگے. ایک جمہوری اور آئینی حق ہے, ہر سیاسی جماعت کا ہوتا ہے. ایم کیو ایم اگر سی ایم ہاؤس کے سامنے بھی چلی گئی تو وائلنٹ تو نہیں تھے نا, کوئی وائلنس انہوں نے نہیں کیا تھا. میں کہنا چاہتا ہوں پی ایس ایل کے خلاف اگر کوئی سازش ہوئی ہے تو وہ اس وزیر اعلیٰ ہاؤس میں مکین زرداری کے منشی نے کی. اگر پی ایس ایل میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے تو سندھ کے وزیر داخلہ جو کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا مکین ہے, جو کہ منشی ہے زرداری خاندان کا, اس نے کی. ہم کیوں گئی تھی, پرامن جا کر بیٹھے ہوئے تھے, ان سے بات چیت کرتے, ان کو انگیج کرتے, مسئلہ حل ہو جاتا. نہ آنسو گیس چلتی, نہ لٹھ بازی ہوتی, نہ اتنا شور مچتا. میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو میں کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ اپنے اعمال سے, اپنے کردار سے, اپنے الفاظ سے ثابت کر چکے ہیں کہ وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. اور جو لسانیت کی آج, میں ایک بات سب سے پہلے تو میں وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں کہ وزیر اعظم نے کل کے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے. کل جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا جس میں یہ مگرمچھ کے آنسو اب بہا رہے ہیں, سنا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے فون بھی کیا ہے امین الحق صاحب کو, سب کہہ رہے ہیں بڑا غلط ہوا, بڑا غلط ہوا. میں کہنا چاہتا ہوں کل سوچنا چاہیے تھا, گھر بھی آپ کا, آرڈر بھی آپ کا, اختیار بھی آپ کا, پولیس بھی آپ کی, اب تو آپ کی ہو چکی ہے, غلام ہو چکی ہے پولیس آرڈر 2019 کے بعد. تو وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لے لیا ہے, ہم نے ریکویسٹ بھی کی تھی, اور اب بھی میں آپ کے ذریعے بھی آپ کے سامنے بھی بتا دوں کہ ہماری خواہش ہے کہ یہ پولیس کے افسران جو کہ غلامی میں شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری میں اپنی جو ان کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے اس سے آگے نکل جاتے ہیں. کل جس انداز سے اس اسمبلی, اس معزز رکن کے ایک پارلیمنٹیرین کو گھسیٹا گیا, جس انداز سے خواتین اور بچوں پر تشدد کیا گیا, آج وزیر اعظم صاحب کے نوٹس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ
آئی جی صاحب کو خود چارج چھوڑ دینا چاہیے، ڈی آئی جی صاحب کو خود چلے جانا چاہیے، ایس ایس پی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قابل نہیں ہے، شاید بہت جونیئر ہیں، پہلا ضلع ہے شاید ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اور بہتر یہ ہے کہ منشی صاحب جائیں، منشی گیری کریں، جا کے بلاول ہاؤس کے کسی کمرے میں بیٹھ جائیں، مشین لے کے نوٹ گرنے والی جو آج کل منگانی پڑتی ہے، وہ نوٹ گرنے والی مشین لے کے بیٹھ جائیں، چھوڑیں، ہمارے صوبے کی جان چھوڑیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حالات یہاں پہنچے کیسے۔ آج میں آپ کے ذریعے سندھ اسمبلی میں بیٹھ کر، یہ قائد اعظم کی اسمبلی ہے، قائد اعظم نے ادھر بیٹھ کے پاکستان کی بات کی تھی، یہاں سے 1940 میں یہاں سے قرارداد بھی پاس ہوئی تھی، اس وہی اسمبلی ہے۔ آج اس اسمبلی میں بیٹھے لوگ پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کل عملی مظاہرہ نظر آیا مراد علی شاہ صاحب کا، جو انہوں نے اندر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم اکثریت ہیں، تم اقلیت ہو، ہمارا جو دل کرے گا ہم کریں گے۔ مراد علی شاہ صاحب نے جو الفاظ کہے تھے وہ ہمیں عملی مظاہرہ کل نظر آیا کہ ان کا جو دل آیا انہوں نے کیا۔ ڈیمانڈ کیا ہے؟ ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے، یہ جو بلدیاتی قانون جو کہ آئین کے آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی میں ہے، آئین کے آرٹیکل 7, 8 اور 32 کی خلاف ورزی میں ہے، اور کل میں نے ڈیٹیل بتا دی تھی، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ 2013 کا جو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے، وہ آئین کے اس کی جو شکیں ہیں، جو آئین سے متصادم ہیں، جو کہ عوام دشمن ہیں، جو سندھ دشمن ہیں، وہ شکیں ہیں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرنا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اس کی سندھ لوکل گورنمنٹ آرٹیکل کی شک نمبر 74, 75, 77 کا 6, 80, 87, 88, 90, 92, 105, 108 کا 2, 112, 118, 119, 123, 114 کا B، شیڈول 2، شیڈول 3، شیڈول 4 اور شیڈول 1 سے 10 تک۔ یہ 2013 کا جو ایکٹ ہے، اس کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہم سب روڈوں پر ہیں، جماعت اسلامی روڈ پہ ہے، ایم کیو ایم روڈ پہ ہے، پی ایس پی بھی آ رہی ہے، تحریک انصاف بھی روڈ پہ ہے، سندھ کے دانشور لکھ رہے ہیں، سندھ کے عوام باہر ہیں، یہ شکیں 21 شکیں جو ان کے 2013 کے ایکٹ میں ہیں، وہ آئین سے متصادم ہیں، وہ عام آدمی کی دشمنی کے لیے بنائی گئی ہیں، عام آدمی سے میچ نہیں کرتی، لوکل گورنمنٹ سسٹم کی بربادی کے لیے بنائی گئی ہیں۔ وہ اس لیے بنائی گئی ہیں کہ پھر مسرور میمن اور مہاویر اور وکاس جیسے لوگوں کو جنہیں ان کونسلوں میں رکھ کر سندھ گورنمنٹ ان کے ذریعے فنڈ دے، ان کے ذریعے کام چلائے۔ تو یہ کل احتجاج جو تھا، اگر کوئی فوارہ چوک پہ ہماری نہیں سنے گا، کوئی باہر سے اسمبلی کے بیٹھے جماعت اسلامی کی نہیں سنے گا، کوئی سندھ بھر میں نکلنے والے مظاہروں کی نہیں سنے گا، تو الٹیمیٹلی مرتا کیا نہ کرتا، تنگ آمد بجنگ آمد ہوتا ہے، لیکن کل کوئی جنگ نہیں تھی۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس انداز سے وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک اور جملہ کہا تھا کہ ہمیں سوچنے پہ مجبور نہ کیا جائے، تو میں آج ایک ذمہ دار کے طور پر میں دوبارہ، مجھے خوف ہے، مجھے خطرہ ہے کہ جس جانب اس وقت سیاست چل پڑی ہے، اس مذموم مقاصد کو لے کر پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ ان کے پاس ڈیلیوری کچھ نہیں ہے، کامیابی کچھ نہیں ہے، پرفارمنس کچھ نہیں ہے، گورننس کچھ نہیں ہے، وہ صرف ایک سندھ کارڈ کھیل کر، ناکام طریقے سے کھیل کر نہیں کھیل سکتے، وہ سندھ کارڈ کو بہانہ بنا کر وہ اپنے ووٹ بینک میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں ایم کیو ایم کے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ براہ کرم لسانیت کی بات نہ کریں، ایشوز بہت زیادہ ہر طرف ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ہم نے 80s کی دہائی میں ہم جاتے ہوئے لگ رہے ہیں، میں 90s کے عرصے دہائی میں میں اپنے آپ کو اس صوبے کو جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں پولیٹیکل ورکر ہوں، کہ جس طرف یہ آج سلگ رہی ہے، کوئی ایک واقعہ سینکڑوں کلنگز کا باعث بن سکتا ہے، کوئی ایک واقعہ سینکڑوں ہلاکتوں کا باعث بن سکتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جس انداز سے، اور یہ سوٹ کرتا ہے پیپلز پارٹی کو، اگر آج خدا نہ خواستہ دوبارہ سندھ میں لسانی فسادات کی سازش، جو پیپلز پارٹی کا برین چائلڈ ہے، ہمیشہ کیا ہے انہوں نے، شہید کی محترمہ کی شہادت ہوئی تھی، کسی کا قصور نہیں تھا، قاتل جو تھے ان کو پکڑنے تھے،
پورے سندھ کے لوگوں کو جلا دیا گیا تھا، مختلف اندر جو ملا تھا اس کو جلایا گیا تھا، ان لوگوں کو آگے کر کے. جبکہ بی بی کے قاتل تو آج بھی نہیں پکڑے انہوں نے، 5 سال گزر کے چلے گئے. آج مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے کہ ٹنڈولا یار میں 2 گروپوں کا جھگڑا تھا، 2 پارٹیز کا بھی نہیں تھا، 2 گروپ تھے، ایک کا ایک پارٹی سے تعلق تھا، ایک کا ایک پارٹی سے تعلق تھا. اور خانزادہ جو جس کو کیس میں شامل تھا اس کے ساتھ رند صاحبان بھی تھے، کوئی ایک طرف جسکانی تھے. تو 2 گروپوں کا جھگڑا ہوتے ہیں جھگڑے. اس کو لا کر کہاں کھڑا، وہاں بھی کیوں پولیس نے جو وہاں حرکت کی، آپ نے دیکھا کہ جو حرکت انہوں نے کراچی پریس کلب پہ کی وہی حرکت انہوں نے وہاں بھی کی. کہ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں قاتلوں کو پکڑو، دہشت گردوں کو پکڑو، ظالموں کو پکڑو، چوروں کو پکڑو، ڈاکوؤں کو پکڑو، لیکن کسی کے گھروں میں گھسنا، خواتین میں گھسنا، کراچی کل سی ایم ہاؤس کے اندر جس انداز سے ہم نے دیکھا کہ ہمیں شیشہ توڑتی پولیس کبھی نظر نہیں آئی. یہ مظاہرین شیشے توڑتے ہیں، ڈنڈے لے کر. جس گاڑی میں خواتین بیٹھی ہیں وہاں شیشے توڑے گئے، ڈنڈے مارے گئے شیشوں پر. اس پولیس کو کس نے اختیار دیا، کس نے آرڈر دیا، کس نے اس کو آگے بڑھنے کا کہا؟ تو میں کہتا ہوں کہ برائے کرم سیاسی جماعتوں سے بھی کہتا ہوں کہ پانی چھڑکیں، پیٹرول نہ چھڑکیں. اس وقت جو آپ لوگ آگ لگا رہے ہیں خود جل جائیں گے اس میں. جو لوگ اس لسانی مسئلے کو کھڑا کر رہے ہیں، جنہیں یہ سوٹ کرتا ہے، جو پیٹرول چھڑک رہے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں پیٹرول نہ چھڑکو. کل یہ پیٹرول آپ کے محلات کو، آپ کے گھروں تک گھسے گی آگ اگر آج آپ اس میں پانی نہیں چھڑکیں گے. پی ٹی آئی اس وقت لوگ کہتے ہیں آپ نہیں بک رہی آپ کی بات، تو جی آپ کوئی گندی بات نہیں کرتے. ہم نہیں کریں گے. ہمیں ایسا ایک ووٹ نہیں چاہیے جو کسی کی لاش پہ ملے. ہمیں ایسا ایک ووٹ نہیں چاہیے جو کسی کے زخموں پر ملے. ہمیں ایک ایسا ووٹ نہیں چاہیے جو کسی پہ ظلم کر کے ملے یا خود ظلم سہ کے ملے. اور ہم یہ محدود علاقوں، جب اپنے آپ کو محدود کر لیا، پیپلز پارٹی کی سوچ نے 4 صوبوں کی زنجیر بے نظیر. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب لاہور سے پارٹی کی بنیاد رکھتے ہیں. آج جو 4 ڈویژن تک پہنچ گئی ہے، اس کی ذمہ دار یہ قیادت ہے، یہ زرداری گروپ ہے کہ آج وہ 4 ڈویژن تک آ چکی ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی، ان کی ان سے بھی کہتا ہوں کہ صرف کراچی نہیں، لاڑکانہ بھی تباہ ہے. صرف کراچی نہیں، دادو بھی تباہ ہے. صرف کراچی نہیں، تھرپارکر بھی تباہ. آج ہی رپورٹ آئی ہے تھرپارکر میں خواتین کی خودکشیاں بڑھ گئی ہیں. تھرپارکر میں کون ہے؟ تھرپارکر میں کون ہے؟ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں قتل ہونے والے بھی سندھی بھی ہیں بجوٹی تعداد. آج میں دوبارہ بات کروں گا ناظرین، جو کیا کون تھا، فہمیدہ سیال کون تھی. تو میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ پورے سندھ کی بات کیجئے. جب ہم ڈیوائیڈ کرنے پہ آتے ہیں تو شاید فائدہ مل جائے، وقتی طور پر فائدہ مل جائے، لیکن کاسٹ کیا ہے؟ آفاق صاحب فرما دیتے ہیں پٹھان کے ہوٹل سے چائے نہ پیو. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے ٹوپی نہ پہنو، کوئی کہتا ہے ٹوپی پہنو، کوئی کہتا ہے پجامہ نہ پہنو، کوئی کہتا ہے شیروانی نہ پہنو. کس طرف ہم لے کر جا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے الیکشن جیتنے کے لیے، لیکن ایسا الیکشن جیت کر بھی انسان ہار جاتا ہے جس کو کسی کی زندگی کے اس پہ، جس میں قوم کو لڑا کر بدامنی پیدا کر کے جس میں کیا جائے، آپ جیت کے بھی ہار جاؤ گے. اور سمجھتے ہیں بڑی بڑی جیت کے بعد ہار مقدر بن جاتی ہے جب نیتیں خراب ہوں. تو آج میں بحیثیت تحریک انصاف کے ایک ورکر کے، بحیثیت سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے، عمران خان کے ایک سپاہی کے، میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب ایک ہیں. ہم سب ایک ہیں. یہاں سندھ میں، پورے پاکستان میں ہم جو قومیں رہتے ہیں، ایک دوسرے کی ثقافت کی عزت کرو. آپ میری ثقافت کی عزت کریں گے، میں ان کی، یہ میری کریں گے، میں ان کی کروں گا. ہم ایک دوسرے کی ثقافت کی عزت کریں. یہاں ثقافت کی، بولی کی، مذہب کی، مسلک کے خلاف نہ، جس کا ہے چھوڑیں اس کو، ہم اس کو رسپیکٹ دیں، وہ ہمیں دیں. یہ سب ثقافتیں، یہ پاکستان ہے، جہاں 4 صوبے ہیں، کشمیر ہے، جی بی ہے، مختلف زبانیں بولنے والے ہیں، مختلف مسالک کے لوگ ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں. یہاں تو ہمارے تو جھنڈے میں وائٹ رنگ ہے، جھنڈے میں بھی ہم نے مائنورٹی کو ہم نے عزت دی ہوئی ہے.
ہمارے نظریے میں، ہمارے آئین میں، ہمارے قانون میں، ہماری سوچ میں، ہمارے پاکستان بننے میں وہ شامل تھا. اور آج چھوٹے سیٹیں، چند سیٹوں کی خاطر آج ہم گند پھیلا رہے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں برائے کرم تحریک انصاف ایک پل کا کردار ادا کرتی رہے گی. تحریک انصاف انشاءاللہ کسی ڈیوائیڈ پہ یقین نہیں رکھتی. ہم کسی مسلک کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، صوبے کی بنیاد پہ کوئی ڈیوائیڈ ہم نہیں چاہتے. ٹھیک، ہاں ہم میں سے کوئی سندھی ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی پنجابی ہے، ٹھیک ہے. جو کہتے ہیں مہاجر ہیں، کچھ ضم ہو گئے، کچھ ابھی تک ضم نہیں ہوئے، تو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اوکے. کوئی پشتون ہے، کوئی کشمیری ہے، کوئی جیبی کا ہے، لیکن ہم سب پاکستانی ہیں. آج میری بات آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آج بڑی ٹھنڈی پریس کانفرنس چل رہی ہے، لیکن میں کہتا ہوں غور کیجئے. میں گراؤنڈ پر ہوتا ہوں، 18 گھنٹے زمین پر ہوتا ہوں. ایک بیج بویا جا رہا ہے، اور مجھے اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا، اگر ہمیں اس کو کنٹرول نہ کیا گیا، کوئی بھی ایک شوشہ کھڑا کر کے، میں بڑی تعداد میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اتنے بڑے فسادات کی طرف. اور اس میں آج بھی ہم نے پڑھا اخبار میں صبح کو کہ سلیپر سیلز بڑھ رہے ہیں. ہم نے پڑھا کہ کوئی 18 لوگ یہاں پکڑے گئے ہیں. مطلب اگر پیٹرول لے کے ہم گھوم رہے ہوں گے، تیلی کوئی بھی ڈال دے گا. خدا کے لیے پیٹرول کی جان چھوڑو، پانی لے کر گھومو، آگ بجھائیں. جیت جائیں گے، میں ہار جاؤں گا، آپ جیت جائیں، یہ ہار جائیں گے، یہ جیت جائیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. پاکستان کو نہیں ہارنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جس طرف چل پڑے ہیں، جس طرح، اور یہ آج کل کا واقعہ بڑا افسوسناک، شرمناک واقعہ ہے کہ اگر کوئی مظاہرین پہنچ گئے، کیا اس وزیر اعلیٰ ہاؤس کا مکین اتنی کوئی مہان چیز ہے کہ اس کی بے حرمتی ہو گئی؟ بھائی وزیر اعلیٰ ہاؤس کا مکین وہ شخص ہے جس کے لوگوں نے، بقیہ تو چھوڑ دیجئے کہ سندھ میں ہم کتابیں نہیں دیں، اسکول نہیں دیے، دوائیاں نہیں دی، ویکسین نہیں دیے، بچے مار دیے. قاتل ہیں اس کے ساتھ بیٹھے. اور پرانی ہماری میموری پرانی ہو جاتی ہے. آج کی دیکھو، ناظم جوکھے کا قاتل اسمبلی میں، فہمیدہ سیال کا قاتل اسمبلی میں، اپنے صحافیوں کا اجے لالوانی کے قاتل کہاں بیٹھے ہیں، عزیز میمن کے قاتل کہاں بیٹھے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں یہ وہ کلرز کا گروپ، اور جس انداز سے پولیس کو آپ نے استعمال کیا، وہ جو پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے کہ سندھ میں اپنا کیڈر، پولیس کیڈر متعارف کرایا جا رہا تھا. اب لگتا ہے کہ وہ اپنا پولیس کیڈر جو سندھ میں نیا پولیس کیڈر متعارف کرایا جا رہا تھا، وہ اسی قسم کی پولیس بنانے کے لیے کیا جا رہا تھا کہ جو آواز اٹھائے اسے ٹھوک دو، ڈنڈے مارو، گھسیٹو، آواز بند کر دو. سندھ میں سویلین مارشل لا لگ چکا ہے. سندھ کو انہوں نے ریاست زردار بنا دیا ہے. انہوں نے اپنی ریاست کی طرح وہ کر رہے ہیں کہ درباری کوئی خلاف بات نہیں کر سکتا. ارے بھائی، اقلیت اور اکثریت میں اگر یہ ہے، کسی دن قانون پاس کر لو کہ یہ جو اپوزیشن کے 69 لوگ ہیں، ہم چونکہ اکثریت میں، ہم 99 ہیں، ان کو لٹکا دو اسمبلی کے اندر پھانسی دے کے، اور کہو گے جی ہم اقلیت، آپ تم اقلیت میں ہو، ہم اکثریت میں ہیں. تو کل بڑی مس ہینڈلنگ نہیں، یہ پلان کر کے انہوں نے بدماشی کی ہے. انہوں نے مسلس شو کیے ہیں، ٹارگٹ کر کے خواتین کو. دیکھیں جی، ہم سیاسی ورکر ہیں. میں آج بیٹھ کے جماعت اسلامی ہمارے ساتھ وہ نہیں ہے، اپنے الگ کیا، میں اس کی کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کے ساتھ ہیں. پی ایس پی آئی ہم بھی اس کے ساتھ ہیں. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ کالا قانون ہے نا. اگر آپ اسمبلی میں بات کر لیتے، اگر میں آپ سینئر صحافی سے بات کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ جی روڈوں پہ کے بارے میں بات کرو. اس اسمبلی میں جو اگر یہ آتے، یہ پہلے دن سے آ کر اس کو انٹروڈیوس کراتے، ہمیں ٹائم دیتے، ہمیں بحث کا حصہ بننے دیتے، ہماری امینڈمنٹس لیتے، اس کے اوپر ڈیبیٹ کر کے نکلتے تو مسئلہ ہی نہ بنتا. دوبارہ جب لے کر آئیے، دوبارہ انہوں نے ہم سے بات نہیں کرائی. جب آپ کسی کا گلا دبائیں گے تو پریشر نکلے گا. اور ہم دوبارہ ہم نے شریفانہ، ہم نے کہا جی، اس دن بھی بات ہو رہی تھی کہ چلو، ہم نے کہا نہیں جی، بتا دیتے ہیں کہ فوارہ چوک کے اوپر جا کے، اس کا اثر ہی نہیں ہوا. اتنے چکنے گھڑے ہیں. اب کل آنے کے بعد جھوٹ بول رہے ہیں، وہ نہیں مرا، وہ اتنے بجے آیا، وہ اتنے بجے آیا. جو دنیا نے دیکھا، ایم پی اے کے سر پہ ڈنڈا مار رہے ہو. میں کہنا چاہتا ہوں سندھ پولیس کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا. سندھ پولیس کو انہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگ اپنے ہاتھ میں لے کر، تمام سندھ کے اہم لوگ ان کے غلام ہیں. کل کے واقعے کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب کو استعفیٰ دے کر گھر چلے جانا چاہیے. آئی جی سندھ کو اول تو خود ان کے خلاف انشاءاللہ، آپ جو نوٹس لیا پرائم منسٹر نے آئی جی سندھ کے خلاف،
DIG اور SSP اور دیگر لوگوں کے خلاف جو ہے ڈسپلنری ایکشن ہونا چاہیے.